اب اس سماجی تک اس کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے پہلا حصہ علمی تقاضے، تھیسس میں نے عرض کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے علمی تحریک بنایا، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. مکہ میں تعلیمی درس گاہیں کھلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. ایک ایک فرد کا گھر جو ہے وہ مدرسہ اور تعلیمی ادارہ بن گیا. سب سے پہلا مدرسہ تعلیمی ادارہ وہ صحن ابی بکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر. جب آپ ہجرت کر کے جانے لگے تو ابن دغنہ واپس لے آیا، کہا آپ جیسا آدمی اگر معاشرے سے چلا جائے گا تو برکتیں روٹ جائے گی، میں پناہ دیتا ہوں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ واپس آئیں. اب شکایت لگائی قریش مکہ نے. کیا شکایت تھی؟ ابن دغنہ اس کو کہے، ابو بکر کو کہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت آہستہ کیا کرے، اس کے گداز سے ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہوتے ہیں. جس فرد کو حضور نے تیار کیا وہ کال نہیں، اس کے عمل سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس کی کیفیات سے لوگ مسلمان ہوتے تھے. آج باپ کو بھی فرصت نہیں ہے کہ گھر کے صحن میں بیٹھ کر تلاوت کر سکے، نہ ماں کے پاس ٹائم. دوسروں پر کیا اثر ہونا ہے، اپنی اولاد بھی ہاتھوں سے نکل گئی اور ہم نے اسے سوشل میڈیا کے سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا. سب سے زیادہ مظلوم اس وقت ہماری نئی نسل ہے کہ جن کی ذہنی یکسوئی 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں رہی. اور ہمارے پاس نہ استاد کے پاس فرصت ہے، نہ ماں باپ کے پاس فرصت ہے. مجلسی کی زندگی ہم نے ختم کر دی، اور جب بوجھ اتارنا ہے ٹیب لے دیں، موبائل لے دیں، لیپ ٹاپ لے دیں. کہاں کھڑے ہیں؟ فرد کیسے تیار ہوتے ہیں اس کو دیکھتے جائے. میں جلدی جلدی مثالیں دیتے ہوئے میں حصے کی طرف بڑھوں گا. دوسرا مدرسہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دین کی فکر غالب ہوتی ہے، اور اس دور میں مدرسہ کہا جاتا تھا. جتنی ہماری تعلیمی درس گاہیں تھیں، جامعہ یا مدرسہ، جامعہ نظامیہ بغداد اس وقت کی یونیورسٹی تھی جس کے امام غزالی پہلے وائس چانسلر رہے، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم وائس چانسلر، جامعہ کے نام سے. دوسرا جامعہ وہ دار ارقم ہے جس میں 40 کے لگ بھگ لوگ کم و بیش ہوتے رہتے تھے. جن کے گھر نہیں ہوتے تھے ان کو گھر بھی ملتا تھا، کھانا بھی ملتا تھا، کفالت بھی ہوتی تھی. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کتنے علم دوست ہیں اور علم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. یقیناً کیفیت سامنے یہی آئے گی آخر میں، آئینے مجھ کو نہ دو، گرد پڑی رہنے دو، تم اگر دیکھو گے تو ایمان سے مر جاؤ گے. دار ارقم. اب دار ارقم میں جو لوگ تیار ہوئے کتنے قیمتی لوگ تھے وہ پتہ ہے آپ کو؟ انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا فزیکلی. جناب یہ قصہ کہانی نہیں ہے. انگاروں پر لٹایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، ان کے جسم کو چیر دیا گیا، لیکن ایمان ان کے رگو پے میں ایسا سرایت کر گیا تھا کہ ہر اذیت برداشت کی، لیکن ایمان ان کے وجود سے نہیں نکلا. اور آج ہمارے پڑھے لکھے کا ایمان اور ضمیر برائے فروخت ہم نے گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے. ضمیر برائے فروخت، پیسے کے لیے سب چیز بیچنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اپنا علم دیکھیں اور وہ علم دیکھیں جس علم کے ہم وارث ہیں. تیسرا مدرسہ حضرت سعید ابن زید کا، وہ یہ بھی بڑا زبردست، حضرت فاروق اعظم کی بہنوئی ہیں. حضرت خباب اس میں پڑھاتے ہیں. اور جب حضرت فاروق عمر ابن خطاب کو خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، معروف واقعہ ہے، کسی نے کہا گھر تو سنبھالو پہلے. گھر آئے، دروازہ کھلوایا، بہن کو زد و کوب کیا، لو لیان کیا، وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی نا. کہا عمر جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جائے گا. دل پسیج دل پسیج
اچھا مجھے بھی سناؤ. اس نے پاک کرایا, وضو کرایا اور پھر قرآن سنایا. اور اقبال نے کیا کہا, نمی دانی کے سوزے قرات تو مسلمان خاتون, تجھے خبر ہے تیری قرات کے سوز میں کتنی تاثیر ہے؟ دیگر گوں کر تقدیر عمر را, تیرے قرآن کی قرات کی تاثیر نے عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بنا ڈالا. سبحان اللہ. ہمارے علم کی در ہے, ہم نے تو غلاف میں لپیٹ کر قرآن کو رکھ دیا. جو علوم کا خزانہ تھا ہم نے اسے ایک طرف کر دیا. یہ تو اللہ بھلا کرے درد مند لوگوں کا کوشش کی, اور قرآن پاک اب آپ کے اور میرے بچوں کے سلیبس میں شامل ہو. اسلامی نظریاتی ریاست میں اس پر بھی لوگوں کو تحفظات ہے جناب. یہ کیوں سلیبس میں شامل ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں جہاں بانی کے اور حکمرانی کے اصول سکھائے گئے ہیں. اس میں غلامی کا تذکرہ نہیں ہے. غلاموں کو آزاد کیسے کیا جاتا ہے, عزت کیسے دی جاتی ہے. یہ تو وہ کتاب ہے جو کتاب انقلاب ہے. خیر, ایک اور بھی مدرسہ تھا جو حبشہ, اس سے پہلے بلکہ شیب ابی طالب کا ایک مدرسہ, جہاں اسلام کے کمانڈوز تیار ہوئے. ایک ایک فرق, وہ 3 سال اتنے مشکل تھے, پتے کھا کے پانی پی کر, اور نئی فوجدار وجود ہو گئے. ملکہ عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسی وجہ سے بیمار ہوئی اور بعد میں ان کا وصال ہو گیا. اتنے مشکل 3 سال تھے. سوشل بائیکاٹ کیا تھا قریش مکہ نے, جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس ٹریننگ سے نکلنے والا ایک ایک فرد جو ہے, اس نے پھر وہ کام کیا کہ تاریخ کے دھارے بدل دی ہے نا. حضرت فاطمہ زہرا کی ادھر تربیت ہوئی ہے نا 3 سال, اور پھر ان کے گھر سے 2 ایسے جوان نکلے ہیں نا, سبحان اللہ, جنہوں نے تاریخ کا رخ نہیں موڑ دی. اور پھر اس سے آگے چلے شیب ابی طالب کے بعد. میں نے کہا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہم معلم کائنات پر ایمان رکھنے والے اور علم سے اتنے بے بہرا ہو جائے, ڈر بڑا لگتا ہے, خوف آتا ہے. اور ہم نے علم دشمنی کے سارے راستے اپنائے ہیں. میں آگے چند مثالیں بھی عرض کروں گا تاکہ ہم مل کر آئینہ دیکھیں. پھر ایک مدرسہ کھولا تھا حبشہ میں. کیسی تاثیر ہے نہ پری پلان کر سکتے, صرف رد عمل. تو دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب ابن عمیر کو بھیجا تو وہاں ایک علمی تحریک بنی. سعد بن ابی زرارہ سیابی, تو ان کا گھر پہلا مدرسہ بنا. پھر خود سعد ابن ابی زرارہ جو ہیں وہ مسجد بنی زریق کے اتالیق اور استاد مقرر ہوئے. پھر مسجد بنی بیاضہ تھی. پھر صرف اتنا نہیں, ہر محلہ پھر مدرسہ بن گیا جناب. بنو عبداللہ شہل, بنو ظفر, بنو عوف اور بنو نجار کو کون نہیں جانتا. یہ اسی مدرسے کی تعلیم یافتہ بچیاں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مبارک موقع پر ترانہ گا کر امر ہو گئیں. یہ بچیوں کا آپ اندازہ لگا لیں, ان کا یہ تربیت کا مظہر ہے کہ کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, کہ ودا کی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے بدر کامل ہمارے اوپر جلوہ فگن ہو رہا ہے. واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. جب تک ہماری نسلوں میں سے کوئی بھی فرد ہاتھ اٹھانے والا باقی رہے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکریہ بھی ہمارے اوپر واجب رہے گا. یہ بنو نجار کے مدرسے کی تربیت یافتہ بچیاں ہیں جناب. بچیاں فکر میں اتنی پختہ ہیں تو بڑوں کا آپ اندازہ لگا لیں. میں ایک اور بچے کی مثال دیتا ہوں. یہ مدینہ کے مدرسہ کا تعلیم یافتہ ہے جناب بچہ, حضرت عباس کا بیٹا حضرت عبداللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا حضرت عباس نے اپنے بیٹے کو کہا, عبداللہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تیری خالہ جناب میمونہ کے گھر گزاری. ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا, تو ادھر چلا جا,
رات کو اٹھ کر دیکھنا ہے تو انہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے، ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے نا صحابہ۔ یہ پہنچ گئے، شوق بڑا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، پہنچ گئے جناب۔ جب عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو گئے، جب رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما۔ فٹافٹ اٹھے، دوڑے، وضو کیا، وضو کر کے نا بائیں جانب پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو کان سے پکڑا، واپس بچوں کو جیسا دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کیا۔ جب تک دست نبوت رہا برابر کھڑے رہے، اور جب ہٹا پیچھے ہٹ گئے، یعنی سائڈ دائیں رکھی لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ پھر کان سے پکڑا، برابر کھڑا کیا، پھر دست نبوت کے رہنے تک کھڑے رہے، پھر جب دست نبوت ہٹا پھر پیچھے ہٹ، 3-4 مرتبہ یہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، نماز کے بعد فرمایا عبداللہ ما لی اجعلک حذائی ثم تخلف عنی، کیا ہوا تجھے؟ سبحان اللہ، کہ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا علم تھا اور کیسا شعور تھا۔ اس بچہ جواب دے رہا ہے جناب، وَمَن يَسْتَطِيعُ أَن يَقُومَ بِحِذَائِكَ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، کس کی ہمت ہے، طاقت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہاں تو کئی اشرے، کئی دہائیاں یہ چلتا رہا کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ مدینے کے بچے کا شعور دیکھیں، کس کی ہمت ہے آپ کے برابر کھڑا ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، مدینے کے اس بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے، اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اس لیے تو بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن رسول اللہ کے حسن ادب کا پتہ ہے، یہ علم تھا جو ادب سکھاتا تھا۔ آج بیٹی ماں کے سامنے بدتمیزی کر رہی ہے، بھائی بھائی کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، شاگرد استاد کے گریبان تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیسا علم ہے بھائی؟ ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ علم تو معلم کائنات نے نہیں سکھایا تھا جناب۔ ہمارا علم تو انسان بناتا ہے، حیوان تو نہیں بناتا۔ ہمارا علم تو مؤدب بناتا ہے، بے ادب تو نہیں بناتا۔ ہمارا علم تو تہذیب کی خیرات بانٹتا ہے، غیر مہذب تو نہیں بناتا۔ اور پھر مدینے میں کئی مدرسے کھلے، میں دو تین مثالیں دے کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک اور مدرسہ تھا جناب، قباء کا مدرسہ، قباء، مسجد قباء سے پہلے وہاں اس مقام پر جتنے بھی مہاجرین ہجرت کر کے آتے تھے ادھر ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہاں مسجد بنی، پھر وہاں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، اور بڑا حسین مقام ہے قباء، اتنا حسین کہ جب مسجد بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے اتنی محبت تھی کہ آپ مسجد نبوی شریف سے خصوصاً وہاں نوافل پڑھنے جایا کرتے تھے، کیونکہ اس جگہ کی بنیاد علم اور تقوی پر اٹھائی گئی تھی۔ اپنے علمی مراکز سے ہم بیگانہ ہو گئے ہیں، اور آج بھی وہاں جو جا کے نفل پڑھتا ہے نا، اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ علم اور تربیت کا مرکز تھا، درسگاہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام سے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اور جب مسجد بنی، آپ نے اس کی کیا شان بیان کر دی جناب۔ مسجد بنی تو اس کے مقابلے میں ایک مسجد بنی جسے مسجد درار کہا جاتا ہے، منافقین نے بنائی، قرآن پاک میں ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلی مسجد جس کا مس یوز ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی۔ الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ تھی وہ مسجد، لیکن کس لیے تھی؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگز ہوتی تھی۔ دوسری علامت وہ کفرا، دیکھنے میں مسجد تھی لیکن کفر کے فروغ کے لیے بنی تھی۔ تیسری علامت وہ تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں فرقہ واریت اور نفرت کا بیج بونے کے لیے وہ بنائی گئی تھی۔ آج ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری مساجد میں کہیں یہ دھندا تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ کے پیسے کسی دہشت گرد کی تیاری میں خرچ تو نہیں ہو رہے۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا مس یوز ہو سکتا ہے تو اس درجے میں تو اور زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں. اور آخری علامت اس کی کیا تھی؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ پناہ گاہ تھی، کمین گاہ تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں. آپ چندہ دیتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے دیکھا کریں کہ آپ کس جگہ دے رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کہیں فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے تو آپ کے پیسے نہیں لگ رہے. رب نے پھر اس مسجد کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب منافقین نے دعوت دی نا حضور آپ ادھر تشریف لے آئے، وہی اتری. رب نے فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر اٹھائی گئی ہے، یعنی مسجد قباء، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے نالین مبارک قدمین شریفین اس کے اندر لگے. مسجد اور علم. ڈاکٹر غزل کاشمیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال جو مدنی زندگی کی ہیں، انہیں 10 سالہ تعلیمی منصوبہ قرار دیا. اور 9 بڑے مراکز تھے، اور بھی مساجد تھی چھوٹی چھوٹی تعلیم و تدریس کی. 9 بڑے مراکز تھے جن کی نگرانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور ان میں سے 2 ریزیڈینشل تھے، ایک صفا کا اور ایک دارالقرہ، مخرمہ ابن نوفل کا مقام.